اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ سورہ بقرہ، اس صورت کا مقصد تھا بیان ہے 4 مسائل کا۔ پہلا مسئلہ اثبات التوحید، اللہ کی وحدانیت ثابت کرتے ہیں دلائل کے ساتھ۔ دوسرا مسئلہ اثبات الرسالہ، یہ ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حق اور سچ پیغمبر ہے۔ تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ سورت 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 100 تک۔ پہلے حصے میں اثبات التوحید کا بیان ہے۔ پھر پہلا حصہ جو ہے 100 آیات جو ہے یہ 3 بابوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا باب آیت نمبر 1 سے 20 تک، دوسرا باب آیت نمبر 21 سے 39 تک 39 تک، اور تیسرا باب آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 100 تک۔ ہم نے پہلا باب اس صورت کا شروع کیا ہے جس میں 20 آیات ہے۔ اس صورت کا پہلے 20 آیاتوں میں 3 گروہوں کا بیان ہے: مومنین، منکرین، منافقین۔ مومنین کا بیان آیت نمبر 1، 2، 3، آیت نمبر 3، 4، 5 میں ہے۔ آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 میں ترغیب القرآن، آیت نمبر 3، 4، 5 میں مومنین کے 5 صفات اور ان کے حکم دنیاوی حکم اخروی ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ مومنین کا پہلا صفت یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لائیں گے۔ دوسرا صفت ویقیمون الصلاۃ، نماز جاری کریں گے۔ تیسرا صفت ومما رزقناہم ينفقون، خرچ کریں گے۔ چوتھا صفت آسمانی کتابوں پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہے اس پہ اجمالی ایمان لائیں گے اور قرآن کریم پہ تفصیلی۔ اور پانچواں صفت وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ یقین کریں گے۔ جب یہ 5 صفات آ جائے تو حکم دنیاوی کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ جو ہے دنیا میں ہدایت والے ہیں۔ اور حکم اخروی اولئک هم المفلحون، اور یہ لوگ جو ہے آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو یہ 5 آیات میں مومنین کا صفات جو ہے بیان جو ہے وہ ختم ہوا۔ اب دوسرا گروہ جو ہے آیت نمبر 6، آیت نمبر 7، ان 2 آیاتوں میں منکرین کا بیان ہے۔ مومنین کا جو ہے 5 صفات بیان کیا گیا تھا، یہاں پہ منکرین کا جو ہے 2 صفات بیان ہے، 2 صفاتوں کا بیان ہے۔ پہلا صفت ان الذین کفروا، پہلا صفت یہ ہے کہ وہ ضد اور عناد کی وجہ سے وہ کفر کریں گے۔ دوسرا صفت کیا ہے؟ لا یؤمنون، آیت نمبر 6 میں، وہ کسی بھی حالت میں ایمان نہیں لاتے۔ یہ 2 صفات ہیں منکرین کا۔ پہلا ان الذین کفروا، وہ ضد اور عناد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے وہ کفر کریں گے، ضد کی وجہ سے وہ کفر کریں گے۔ اور دوسرا صفت لا یؤمنون، آیت نمبر 6 میں، وہ ایمان کسی بھی حالت میں نہیں لاتے۔ ان کے حکم دنیاوی کیا ہے؟ آیت نمبر 7 میں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دنیا میں اللہ رب العالمین ان کا دلوں سے، کانوں سے اور ان کے آنکھوں سے جو ہے اپنا بصیرت چھین لیتا ہے، وہ کبھی بھی پھر قرآن کی طرف نہیں مائل ہو سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے ان لوگوں کے لیے۔ یہ حکم دنیاوی ہے منکرین کا۔ اور حکم اخروی کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب بڑا ہے، آیت نمبر 7 میں۔ پھر آیت نمبر 7 میں جب حکم دنیاوی حکم اخروی بیان کرتے ہیں تو پھر آیت نمبر 7 میں منکرین کا بیان وائنڈ اپ ہو جاتی ہے۔ یہ 2 آیاتوں کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ منکرین کے 2 صفات اور ان کے حکم دنیاوی حکم اخروی، آیت نمبر 6، 7 میں۔ آیت نمبر 6 میں منکرین کے 2 صفات کون کون سے؟ پہلا صفت ان الذین کفروا، وہ ضد اور عناد کی وجہ سے وہ کفر کریں گے۔ اور دوسرا صفت انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ کسی بھی صورت میں آپ کی بات جو ہے وہ تصدیق نہیں کریں گے، وہ نہیں مانیں گے۔ اور ان کے حکم دنیاوی کیا ہے؟ جب منکرین میں 2 صفات آ جائے تو اللہ رب العالمین دنیا میں کیا سزا دیتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ رب العالمین ان سے وہ چھین لیتا ہے۔ تو یہ ان 2 آیاتوں کا خلاصہ ہے۔ اب آتے آیت نمبر 6 کی طرف۔ پہلا صفت منکرین کا ان الذین، یقیناً وہ لوگ۔ اچھا، میں پہلا جو ہے لفظی معنی کر رہا ہوں، آپ نہ لکھیں لفظی معنی۔ یہ جو معنی ابھی میں کرنے جا رہا ہوں تو اس معنی میں 2 اعتراضات آتے ہیں۔ پھر جس طرح اہدنا الصراط المستقیم میں ہم نے ایک لفظی معنی پڑھا تھا اور اس معنی پہ جو اعتراض جو آتے تھے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ معنی ٹھیک کیوں نہیں ہے، کیونکہ ان پہ یہ اعتراض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمتقین پہ بھی اگر ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم یہاں پہ ہدن کا معنی ہدایت کریں تو اس پہ یہ اعتراض آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اگر میں لفظی معنی کروں تو یہاں پہ 2 اعتراضات آ جاتا ہے۔ کتنے اعتراضات؟ 2۔
تو یہ اب جو معنی کر رہا ہوں یہ اتھنٹک معنی نہیں ہے، یہ لوگوں کا لوگ جو کر رہے ہیں لفظی معنی جو ہے یہ ہے، اور پھر جب اس معنی کے بعد میں اعتراضات پڑھوں گا اور اعتراضات کے بعد میں صحیح معنی پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ کفروا جو انکار کرتے ہیں، جو آپ کی بات نہیں مانتے، جو قرآن کی بات نہیں مانتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، ان لوگوں کا بیان ہے نا۔ تو ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کفار ہے، جو کافر ہے، جو منکر ہے، سواء علیہم، ٹھیک بات ہے ان پر، برابر بات ہے ان پر، انذرتہم، اگر آپ ڈراؤ ان کو، ام لم تنذرہم، یا آپ جہنم سے نہ ڈراؤ ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیات کا مطلب یہ ہوا کہ منکرین جو ہے، اگر آپ ان منکرین کو جہنم کی بات کرے یا نہ کرے وہ ایمان نہیں لاتے، اگر آپ منکرین کو بیان کرے یا نہ کرے وہ ایمان کسی بھی حالت میں نہیں لاتے، کیونکہ وہ منکرین ہے۔ تو یہ لفظی معنی ہوا، ٹھیک ہے؟ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، کفروا جو کافر ہے، جو منکر ہے، سواء علیہم، برابر بات ہے ان پر، انذرتہم، اگر آپ ڈراؤ ان کو جہنم سے، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈراؤ جہنم سے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، اس معنی پہ دو اعتراضات آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا اعتراض نمبر 1، اگر اس آیات میں یہ واضح ہے کہ کفار کو بیان کرنا، ڈرانا یا نہ ڈرانا کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے، تو ایک اعتراض یہ بن جاتا ہے کہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان شروع کی تو جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ مسلمان نہیں تھے، وہ اسلام میں نہیں تھے، وہ کفر حالت میں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت اکرمہ، اس طرح حضرت عثمان، جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان سب نے ایمان لایا۔ تو یہ تو غلط ہوا نا، یہاں پہ اللہ فرما رہے اگر آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے منکرین کبھی ایمان نہیں لاتے، لیکن صحابہ کرام نے تو ایمان لایا تھا۔ ابھی بھی، آج کل بھی ایک بندہ ایک کفار کو صحیح طریقے سے قرآن کا بیان کرے اور صحیح طریقے سے وہ بیان کرے تو آج کل بھی کفار جو ہے ایمان کی طرف آتے ہیں۔ تو ایک اعتراض یہ ہوا کہ اگر اس آیات کا مطلب یہ ہے کہ کفار کو اگر آپ بیان کرے یا نہ کرے وہ ایمان نہیں لاتے، تو پھر یہ کفار مسلمان کیوں ہو رہے ہیں آج کل؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے ایمان کیوں لایا تھا؟ اللہ نے فرمایا ہو تو کبھی بھی ایمان نہیں لاتے۔ ایک اعتراض یہ ہوا، ٹھیک ہے؟ دوسرا اعتراض یہ ہے، جب اللہ فرماتے ہیں کہ منکرین کو اگر آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لاتے، اگر آپ منکرین کو بیان کرے یا نہ کرے وہ ایمان نہیں لاتے، تو دوسرا اعتراض یہ بن جاتا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیا تھی، بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ آلریڈی جب آپ بیان کریں یا نہ کریں، مجھے پتہ ہے کہ میں بیان کروں یا نہ کروں یہ بندہ میرے نہیں مانے گا، تو پھر میں بیان کیوں کروں؟ تو اسی طرح جب کفار نہیں مان رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ کیا تھی؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان کیوں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پہ دعوت کیوں دی؟ قرآن کریم پہ مار کیوں کھایا؟ قرآن کریم کی دعوت کیوں دی؟ پھر یہ دو اعتراضات ان پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب ایک ہی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ کفر جو ہے یہ دو قسم کے ہیں، کفر کے دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 کفر جہل، نمبر 2 کفر عنادی۔ کفر کے دو اقسام ہیں، پہلا قسم کفر جہل اور دوسرا کفر عنادی۔ کفر جہل کون سا کفر ہے؟ کفر جہل وہ کفر ہے جو جہالت کی وجہ سے ایک بندہ کفر میں ہو، جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں یہ کفر کر رہا ہوں اور اس کفر کو دین مان رہا ہوں۔ آج کل دیکھیں نا، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں بابا اور اس قبر کو اس لیے پکار رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارا دین ہے اور اللہ نے ہمیں فرمایا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے۔ جب وہ قرآن کے لیے آتا ہے اور پھر جو ان کو خبر مل جاتی ہے تو وہ پھر روتا ہے اور توبہ کر دیتا ہے اور پھر واپس کفر کی طرف نہیں جاتا۔ تو ایک ہوتا ہے کفر جہل، جہاں پہ قرآن کریم بیان نہ ہو وہاں پہ ایک بندہ جو کفر کر رہا ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا، جس طرح صحابہ کرام جو تھے یہ سب جو اسلام سے پہلے جس چیز میں وہ شامل تھے، جس شرک میں وہ شامل تھے، تو وہ کفر جہل تھا کیونکہ ان کو پیغمبر نہیں آیا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم ٹھیک کر رہے کہ غلط کر رہے۔ دوسرا جو ہے کفر عنادی، عناد کہتے ہیں ضد کو، وہ کفر جو ضد کی وجہ سے کیا جائے، جن لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں اور پھر بھی اس بات پہ ڈٹے رہتے ہیں، تو یہ ہے کفر عنادی۔ تو اب ہمارا جو دو سوال ہے، کویسچنز ہے، اس کا جواب مل گیا ہمیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کفر عنادی مراد ہے وہ کفر جو ضد کی وجہ سے کیا جائے۔ تو اللہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جن لوگوں کو
بیان کرے یا نہ کرے، جن لوگوں کو آپ ڈرائے یا نہ ڈرے وہ ایمان نہیں لاتے۔ وہ کون سے لوگ؟ جو ضد کی وجہ سے کفر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ دو قسم کے کفر تھے۔ ایک تھا کفر جہل، صحابہ کرام جتنے بھی ایمان کی طرف صحابہ کرام آئے تو وہ کیوں آئے؟ کیونکہ ان میں کفر جہل تھا، جہالت کی وجہ سے وہ ایک کام کر رہے تھے، کو پتہ نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ان کو پتہ چل گیا تو ڈائریکٹ ایمان کی طرف آ گئے، اسلام کی طرف آ گئے۔ اور دوسرا کفر عنادی کا مثال ابو جہل ہے، اسی طرح عتبہ، شیبہ، اسی طرح ابو طالب، یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ کفر کر رہے تھے، لیکن کفر عنادی، تو ان کو پتہ تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک کہہ رہے، لیکن پھر بھی ضد کی وجہ سے وہ کفر سے ہٹے نہیں اور اسلام کی طرف نہیں آئے۔ تو یہاں پہ جو اللہ بات کر رہا ہے تو وہ کفر عنادی کی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا معنی کیا ہوگا؟ ہمارا معنی اب اس طرح ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، کفروا، جو کفر کر رہے ہیں ضد کی وجہ سے، سواء علیہم، تو یہ ضد کی وجہ سے جو لوگ کفر کر رہے ہیں تو ان لوگوں پر برابر بات ہے، انذرتہم، اگر آپ ڈرائے ان کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے ان کو، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور جو ضد کی وجہ سے کفر نہیں کرتے، کفر جہل کرتے ہیں، تو وہ ایک بیان سے، ایک اللہ کی کتاب کی در سے وہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، کفر چھوڑ دیتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو ان الذین ستروا الحق عنادا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معنی کیا، کفروا کا معنی کیا کیا؟ ان الذین ستروا الحق عنادا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے چھپایا ہے حق کو ضد کی وجہ سے، جنہوں نے یہ مسئلہ توحید چھپایا ہے ضد کی وجہ سے، کفر کیا ہے ضد کی وجہ سے، سواء علیہم، برابر بات ہے ان لوگوں پر، انذرتہم، اگر ان لوگوں کو آپ ڈرائے جہنم سے، ام لم تنذرہم، یا ان لوگوں کو آپ نہ ڈرائے جہنم سے، لا یؤمنون، وہ کبھی بھی ایمان کی طرف نہیں لاتے، وہ کبھی بھی نہیں آتے ایمان اور اسلام کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کفرو جو ورڈ ہے نا، تو یہ بھی آپ یاد کریں، ذہن میں آپ یہ نوٹ کریں کہ جس طرح الوجوہ والنظائر میں نے مثال کے طور پر وہی دیا تھا کہ قرآن کریم میں یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے کہ قرآن کریم میں کبھی بھی ایک ورڈ ایک معنی پہ ہر جگہ پہ نہیں آتا، جس طرح میں نے مثال وہی کا دیا تھا، اسی طرح قرآن کریم میں یہ کفرو جو ورڈ ہے یہ بھی ہر جگہ پہ ایک معنی پہ نہیں آتا۔ میں بتاؤں آپ کو کہ کسان جو ہے، کسان ایک کاشتکاری وغیرہ جو کر رہا ہے، ہم پشتوں میں اس کو زمیندار کہتے ہیں نا، اس کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بندہ کاشتکاری وغیرہ یا کسان ہے وہ کافر ہے، نہیں۔ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس کا وجہ ہے، کیونکہ کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ حق چھپاتا ہے، کیونکہ وہ دل میں حق کو چھپاتا ہے اور کافر بن جاتا ہے۔ اسی طرح کسان کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین کے اندر جو دانہ ہے، زمین کے اندر جو روٹ ہے، جو تخم وغیرہ ہے، تو وہ زمین کے اندر چھپاتا ہے، تو اس لیے کسان کو بھی کافر اس نسبت پہ کہا جاتا ہے، حق کی نسبت پہ نہیں۔ تو کفرو، یہاں پہ کفرو کا معنی کیا ہے؟ ستر الحق عنادا، جو ضد کی وجہ سے حق کو چھپا لے، جو ضد کی وجہ سے کفر کرے، تو یہاں پہ کفرو کا معنی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو منکرین کے دو صفات ہمارے سامنے آ گئے اس آیات میں۔ پہلا صفت کفرو، وہ ضد کریں گے، وہ ضد کی وجہ سے آپ کی بات نہیں مانیں گے، اور یہ لوگ جو ہے ہمارے سوسائٹی میں ہے، ہمارے آس پاس ہے، ہمارے ارد گرد رہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے وہ کئی اسلام کی باتوں کی طرف نہیں آتا۔ یہ ہماری جو ہے بہت کمزوری ہے اس بات کا۔ آپ دیکھیں نا، قرآن کریم جو مسلمان ہو، میں تو کہتا ہوں وہ کون سا وہ زندگی نہیں ہے جن پہ قرآن نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان، اوتھینٹک مسلمان نہ کہے جن کی زندگی میں قرآن نہیں ہے۔ قرآن کریم کے بغیر ایک انسان مسلمان کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے؟ میرا یہ عقیدہ نہیں بنتا ابھی، کیونکہ اللہ جو ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ قرآن کریم سے جان سکتے ہیں۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں، کان خلق القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے وہ قرآن میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن میں ہے، صحابہ کرام کی سیرت قرآن میں ہے، سلف و صالحین کی سیرت جو ہے وہ قرآن کریم سے ریلیٹڈ ہے، تو ایک بندہ قرآن نہ کہے تو وہ مسلمان کس طرح بن جاتا ہے؟ وہ اللہ کو کس طرح پہچانے گا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پہچانے گا؟ وہ نہیں پہچان سکتا۔ تو پہلا تو ہماری سوسائٹی میں اس طرح لوگ ہیں جو آپ کے بار بار کہ قرآن کی طرف آئے، دین کی طرف آئے، اللہ کو پہچانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، تو وہ ضد کی وجہ سے کبھی کبھی انسان جو ہے وہ ایک پرسنل ایشوز بیچ میں لاتے ہیں۔ پرسنل ایشوز کیا مطلب؟ ٹھیک ہے یار، میں درس کے لیے آ جاؤں گا۔ کون درس کر رہا ہے؟ مصباح۔ چھوڑے یار، مصباح کو چھوڑے۔ وہ کیوں؟ اس میں یہ بات پرسنل ایشوز وہ سامنے لا کر دین سے وہ دور چلا جاتا ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو۔ اسی طرح آپ لوگ بھی یہ چیزیں جو ہے فیس کریں گے۔ آپ لوگ کہیں گے دین کی طرف آئے تو وہ آپ سے ریلیٹڈ کریں گے، یار آپ درس بھی کر رہے ہیں، مطلب
آپ پہ ایک ٹاؤنٹ جیسا کرے گا کہ ایک بندہ جو ہے وہ درس کی طرف بھی جاتا ہے اور اس کا بعض لوگ کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے آپ کا درس کرے بے شک کرے لیکن آپ کا اعمال جو ہے مجھے پتہ ہے آپ اللہ ہے نعوذ باللہ۔ یہ سب چیزیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوا تھا، ہمارے ساتھ ہوا تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ ڈی موٹیویشن ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں عام ہے، ہر جگہ پہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک یوتھ جو ہے جتنے بھی نوجوان ہیں اس کو یہ چیز جو ہے یہ ایشو بڑا زیادہ آ جاتی ہے۔ ایک بندہ جو ہے دین کو فالو کرے تو اس پہ ہنسنا شروع ہو جاتا ہے، کیوں؟ تو یہ کفرو ایک بندہ ضد کی وجہ سے دین سے دور چلا جائے، ضد کی وجہ سے انکار کرے تو ان کو مبارکباد دے دے کہ کنگریچولیشن بچے، آپ جو ہے آپ میں کفار کا جو صفت ہے وہ نظر آنے لگا۔ عجیب بات ہے مسلمانوں میں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ضد اور عناد کی وجہ سے اسلام اور دین کی طرف سے نہیں آنا اور ان سے دور بھاگنا یہ تو کفار کی نشانی ہے۔ ابو جہل جو ہے وہ بالکل دل چاہتا تھا کہ وہ اسلام کی طرف آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پرسنل ایشوز جو ہے وہ سامنے رکھ کر دین سے دور چلا گیا، وہ ایک ضد ٹائپ بن گیا کہ میں کیوں آؤں اب۔ تو اسی طرح آج کل بھی بہت سے مسلمان ہیں جو ضد کی وجہ سے اسلام اور قرآن سے دور بھاگتے ہیں، ظاہری طور پر تو کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں لیکن حقیقی طور پر وہ دور بھاگتے ہیں، وہ کبھی بھی اسلام کو فالو نہیں کرتا۔ تو یہ چیزیں جو ہے ہم میں عام ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ تو کفار کو منکرین کا پہلا جو نشانی ہے اس آیت میں، جس طرح مومنین کے 5 صفات بیان کیے گئے ہیں اور ان کے حکم دنیاوی حکم اخروی، اسی طرح منکرین کے کفار کے یہاں پہ 2 صفات بیان کرتے ہیں۔ پہلا صفت ان الذین کفروا، وہ ضد اور عناد کی وجہ سے وہ کفر کریں گے۔ دوسرا صفت انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اگر آپ ان کو بیان کرے یا بیان نہ کرے وہ کبھی بھی ایمان کی طرف نہیں آتے، وہ کبھی بھی اسلام کی طرف نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ضد کی وجہ سے کفر کرنے لگے۔ تو یہ 2 صفات جو ہے اس آیات میں اللہ نے بیان کیا۔ انشاءاللہ کل کی درس میں ہم حکم دنیاوی اور حکم اخروی کی بیان کریں گے۔ ان الذین، یقیناً وہ لوگ، کفروا، جو کفر کرتے ہیں ضد کی وجہ سے، جو حق کو چھپاتے ہیں ضد کی وجہ سے، تو ان لوگوں پر سواء علیہم، برابر بات ہے ان لوگوں پر، انذرتہم، اگر آپ ڈرائے ان کو جہنم سے، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے جہنم سے، لا یؤمنون، وہ کبھی بھی ایمان کی طرف نہیں آتے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لاتے۔ ان الذین، یقیناً هغه کسان، کفروا چې کفر کوي د وجې د ضد نه، چې حق پټوي د وجې د ضد نه، سواء علیہم، برابر خبره ده په دوی باندې،